بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لشکر اسلام کی اجنادین کی طرف روان کی۔ اس کے بعد آپ نے اسی مضمون کے چند خطوط ہر ایک سردار کے پاس، جن کا ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، روانہ کیے اور کوچ کا حکم دے دیا۔ خیموں کو اونٹوں پر لادا، مال غنیمت اور بکریوں کو چلتا کیا، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں ساق لشکر میں بکریوں، عورتوں اور مال غنیمت کے ساتھ رہوں، اور آپ اصحاب خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ فوج کے ہر اول پر رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، بلکہ میں ساق پر رہوں گا اور تم مقدمات الجیش میں رہو گے۔ اگر دروان لشکر لیے ہوئے کہیں تم سے مل جائے تو وہ تم سے ہیبت زدہ ہوگا، اس لیے تم اسے عورتوں، مال اور اسباب تک نہیں آنے دو گے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بہت بہتر ہے، میں آپ کی تجویز سے سر متجاوز نہیں کر سکتا۔ چلنے سے قبل مسلمانوں کو مخاطب کر کے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگو، تم ایک لشکر کثیر اور جم غفیر کی طرف جا رہے ہو، اپنی ہمتوں کو بلند کرو اور اپنی اجل اور موت سے محبت پیدا کر لو، جو باری تعالی مجدہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ خداوند تعالی نے تم سے فتح و نصر کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن شریف میں یوں فرمایا ہے، اکثر جگہ چھوٹی سی جماعت باری تعالیٰ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس تقریر کے بعد آپ لشکر کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گئے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ 1000 سوار کے ساتھ یہیں مقیم رہے۔ کہتے ہیں اہل دمشق نے جب مجاہدین کو جاتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو کر بغلیں بجانے لگے، اور یہ سمجھے کہ شاید انہیں اجنادین میں ہماری جمعیت کی خبر ہو گئی ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں۔ بعض عقل مندوں کی یہ رائے ہوئی کہ اگر یہ بلبک کی سرحد کا رخ کر لیں تو بلبک نیز فتح حمص کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر مرج، شہورائے اور راہد کی شاہراہ کی طرف قدم بڑھائیں تو سمجھ لو کہ بھاگنے کا ارادہ ہے، اور حجاز جا کر دم لیں گے، بلکہ جو بلاد انہوں نے فتح کر لیے ہیں انہیں چھوڑ کر وہ بھاگ جائیں گے۔ وقدی کہتے ہیں کہ دمشق میں بولس بن بقلائے نامی ایک بہت بڑا جنرل تھا۔ نصرانیوں میں اس کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہوتی تھی، حتیٰ کہ بادشاہ ہرقل کے پاس جب کسی سلطنت کے ایلچی یا سفیر آتے تھے اور ہرقل ان کی کسی پیام اور جواب میں عاجز ہوتا تو بادشاہ اسے بلا کر جواب دیا کرتا تھا۔ یہ شخص تیر اندازی میں یگانہ وروزگار سمجھا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں ایک بہت بڑا تناور درخت تھا، اس نے اس روز سے درخت میں کھینچ کر تیر مارا تھا کہ یہ تیر اس درخت میں گھس کر اس کے اندر رہ گیا تھا، اور اس نے اس درخت پر لکھ دیا تھا کہ اگر کسی کو شجاعت کا دعویٰ ہو تو وہ درخت کے دوسری طرف تیر مار کر گھسا دے، اور اس درخت اور تیر کے متعلق اس کی یہ بات زبان زد عوام ہو گئی تھی۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شام پر چڑھائی کی تھی، بولس آج تک ان سے لڑنے کے لیے نکلا تھا۔ جس وقت اہل دمشق نے مسلمانوں کو جاتے ہوئے دیکھا تو بولس کے پاس آئے، ان سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ انہوں نے کہا، اہل عرب جا رہے ہیں، اب اگر تو چاہے تو تیرے لیے موقع ہے کہ بادشاہ اور اہل شام کی نظروں میں اپنی وقت اور مرتبہ ہمیشہ کے لیے قائم کرے۔ بہتر ہو کہ ہمارے ساتھ چلے، اور جو شخص ان میں سے رکے یا پیچھے رہ جائے اسے گرفتار کر لے، بلکہ اپنے اندر ان سے لڑنے کی خواہش اور طاقت دیکھے تو ہم سب تیرے ساتھ ہو کر ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بولس نے کہا، میری تمہیں مدد نہ دینے کا باعث محض عربوں کے مقابلے میں تمہاری بزدلی اور کم ہمتی ہے۔ میں نے تمہیں ان کے مقابلے میں اس لیے مدد نہیں دی، اور نہ اب مجھے ضرورت ہے کہ میں ان سے لڑوں۔
انہوں نے کہا ہمیں مسیح اور انجیل کی قسم، اگر تو ہمارے ساتھ چلے تو ہم آخر دم تک تیرے ساتھ رہیں گے۔ کوئی شخص نہیں بھاگ سکتا، بلکہ اگر تو کسی کو بھاگتا ہوا دیکھے تو تجھے اختیار ہے کہ بلا روک ٹوک اس کو قتل کر دے، تجھے کوئی شخص منع نہیں کر سکتا۔ جس وقت عہدے پیمان ہو چکے تو یہ اٹھ کر گھر میں گیا، ذرہ پہنی اور چاہتا تھا کہ باہر آئے، مگر اس کی بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا مجھے اہل دمشق نے اپنا حاکم مقرر کر لیا ہے، میں ان کے ساتھ عربوں سے لڑنے جا رہا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا ایسا ہرگز نہ کرنا، گھر میں بیٹھ اور جس چیز کے مقابلے کی طاقت نہیں ہے اس سے خامخواہ ٹکراؤ۔ میں نے آج ہی رات خواب میں دیکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کمان ہے اور ہوا میں چڑیوں کا شکار کر رہے ہو۔ بعض چڑیاں زخمی ہو کر گریں مگر اٹھ کر اڑنے لگی۔ میں نے ان کے دوبارہ اڑنے پر متعجب ہی تھی کہ اچانک چند عقاب آ کر اور تمہارے ساتھیوں پر اس زور سے حملہ کیا کہ اپنے پنجوں اور خاروں سے تمہارا سب کا سر اور منہ نوچ ڈالا۔ یہ حالت دیکھ کر تم اور تمہارے ساتھی بھاگے، مگر میں نے دیکھا جو عقاب جس شخص کے منہ پر پنجہ مار دیتا تھا وہی بے ہوش ہو کر گر پڑتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک پڑی اور تمہاری وجہ سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بولس نے کہا کیا تو نے مجھے بھی خواب میں بے ہوش دیکھا تھا؟ اس نے کہا ہاں، خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ ایک عقاب نے زور سے ایک ٹھونگ ماری اور تم بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ سن کر بولس نے اپنی بیوی کے منہ پر زور سے ایک تماچا کھینچ کر مارا اور کہا کہ مجھے کوئی نیک فال نہ دی، افسوس کہ عربوں کا رعب تیرے دل میں اتنا غرق کر گیا کہ خواب میں بھی انہیں ہی دیکھنے لگی ہو۔ ان سے کچھ خوف نہ کر، میں ان کے امیر کو تیرا خادم اور اس کے ساتھیوں کو بکری اور خنزیروں کا چرواہا بنا دوں گا۔ اس کی بیوی نے کہا تمہیں اختیار ہے، میں نصیحت کر چکی۔ بولس نے اس کی بات کی طرف توجہ نہ کی اور لڑائی کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو کر اہل دمشق کے ساتھ جو 6,000 سوار اور 10,000 پیدل اور سب کے سب نہایت آزمودہ اور تجربہ کار تھے چل دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کو لے کر آگے نکل گئے، عورتوں، بچوں اور اموال کے ساتھ۔ چونکہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے اس لیے بولس اور اہل دمشق نے انہی کا تعاقب کیا۔ آپ وہاں اپنے ساتھیوں کے اونٹوں پر سوار چلے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے دور سے غبار اڑتا ہوا دیکھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر کی اور کہا میرا گمان جہاں تک رسائی کرتا ہے کہ یہ گرد و غبار ہمارے دشمنوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک اہل دمشق معلوم ہوتے ہیں اور ہمیں قلیل دے کر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ ٹھہر گئے۔ عورتوں کے ہودج اور بکریاں وغیرہ آ کر آپ کے پاس جمع ہو گئیں، ساتھ ہی غبار بڑھنے لگا، آوازیں بلند ہونے لگیں۔ آپ نے فرمایا یا معاشر المسلمین ہوشیار ہو جاؤ، دشمن سر پر پہنچ گیا ہے۔ آپ نے ابھی یہی فرمایا تھا کہ حریف کی فوج گھٹا توپ اندھیرے کی طرح چھا گئی۔ بولس فوج کے آگے آگے تھا۔ جس وقت اس نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو 6,000 سواروں کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوا۔ بولس کا بھائی پطرس پیدل فوج لے کر حرم کی طرف بڑھا اور کچھ عورتیں گرفتار کر کے دمشق کی طرف لوٹ گیا۔ جس وقت یہ نہر اس تریاق پر پہنچا تو وہاں اس غرض سے ٹھہر گیا کہ اپنے بھائی بولس کے متعلق معلوم کرے کیا ہوتا ہے۔